ناظرین، ایک ایسی درگاہ شریف جو کہ بالکل ندی کے بیچوں بیچ میں موجود ہے اور جہاں پر جانے کے لیے ہمیں ندی پار کر کے اس کے اوپر سے بنایا ہوا اس راستے پر سے جانا ہوتا ہے، اور جب اس ندی میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے پار کرنے کے لیے ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے کسی ناؤ یعنی کشتی کا، اور اس پہ بیٹھ کر کے ہمیں درگاہ شریف تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تو چلیے درگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس درگاہ شریف کی ہسٹری۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں مکندہ شریف میں، جو کہ سرگپا ٹاؤن سے بالکل قریب ہی میں موجود ہے۔ پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آگے آپ کو دیتا رہوں گا۔ اور ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کس خوبصورت جگہ پہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ ہمارے چاروں طرف ندی ہے، تنگا بترا ندی، اور بیچ میں سے راستہ بنا ہوا ہے، اور پیچھے ہمارے جو ہے درگاہ شریف کا گنبد آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہی راستہ درگاہ شریف کو جانے کا ہے۔ تو حضرت کا نام ہے حضرت سید عبدالقادر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں برادر سجادہ نشین صاحب ایڈوکیٹ سید رحمۃ اللہ قادری صاحب میرے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کی سرپرستی میں ہم لوگ درگاہ شریف کی زیارت کریں گے۔ بڑی ہی خوبصورت درگاہ شریف ہے اور بڑا ہی خوبصورت لوکیشن ہے۔ اگر آپ یہاں کا ڈرون فوٹیج دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، اور درگاہ شریف کے بارے میں مجھے جو بھی ہسٹری پتہ چلتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، ہم لوگ آگے ملتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس درگاہ شریف آنے کے لیے یہاں کا آپ ایڈریس سن لیں۔ یہ درگاہ شریف ملک انڈیا میں ساؤتھ میں موجود ایک سٹیٹ جس کا نام کرناٹکا ہے۔ تو کرناٹکا ریاست میں مکندہ نامی ایک ولیج میں موجود ہے۔ مکندہ ولیج کا تعلق جو ہے سندھ نور ہے، اور یہاں کا ڈسٹرکٹ جو ہے رائچور ہے، اور مکندہ ولیج کے سب سے قریب جو ٹاؤن پڑتا ہے اس کا نام ہے سرگپا، اور سرگپا ٹاؤن جو ہے تقریباً یہاں سے 15 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے، اور بಳ್ಳاری شہر سے بھی تقریباً 69 کلومیٹر کی دوری پر مکندہ شریف کا یہ خوبصورت گاؤں آپ کو مل جائے گا۔ درگاہ شریف جانے کا آپ یہ راستہ دیکھ سکتے ہیں، کس قدر یہ خوبصورت راستہ ہے، ندی کے بیچوں بیچ سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، اور جب یہاں پر ندی میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس راستے کے اوپر سے بھی پانی بہتا ہوا جاتا ہے، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ حضرت سیدنا عبدالقادر قادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بھی سوانح حیات سماعت فرمائیں گے، میں اس کتاب کے حوالے سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الانساب، اور یہ کتاب 1322 ہجری یعنی 1322 اسلامک ایئر میں لکھی گئی تھی، اور آج سے تقریباً 121 سال پرانی یہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے علاوہ اور بھی چند کتاب ہیں جن کے نام مجمع الانساب اور مخزن الانساب اور شرف الانساب ہے۔ ان کتابوں میں بھی حضرت کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، جس عظیم بزرگ کی بارگاہ میں آج ہم حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت کا مکمل نام ہے حضرت سید شاہ عبدالقادر قادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ گڈے قادر بادشاہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ کو گڈے قادر بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی درگاہ شریف جو موجود ہے ایک آئی لینڈ پہ موجود ہیں، یعنی جس زمین پر یہ درگاہ شریف موجود ہے اس کی دونوں جانب سے تنگا بترا ندی ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، اور دونوں جانب یہاں سے پانی بہتا ہے، اور بیچ میں ایک زمین ہے، اور اس آئی لینڈ کو جو ہے اس جزیرے کو لوکل بھاشا میں کرد گڑھ بھی کہتے ہیں اور گڈے بھی کہتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے یہاں کے لوگ حضرت کو گڈے قادر بادشاہ کہتے ہیں، یعنی عبدالقادر بادشاہ کو صرف قادر بادشاہ بنایا، اور کیونکہ یہ درگاہ شریف گڈے میں موجود ہے اسی لیے گڈے قادر بادشاہ، تو اسی نام سے یہاں آس پاس میں یہ درگاہ شریف مشہور و معروف ہے۔ ناظرین، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سید شاہ عبدالقادر بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبدالوہاب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ اولاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں بغداد شریف سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے کے لیے ملک ہندوستان تشریف لائے تھے،
اور ہندوستان میں کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ گجرات کے سورت اور احمد آباد تشریف لائے، پھر یہاں پر چند دن قیام کیا، پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے الگ الگ شہروں دیہاتوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے آپ ریاست کرناٹکا کے شہر بیجاپور میں پہنچے۔ اور جب آپ بغداد شریف سے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال اور چند ساتھی بھی موجود تھے، اور جب آپ ریاست کرناٹکا کے بیجاپور شہر میں پہنچے تو وہ سال تقریباً 1565 عیسوی کے آس پاس تھا۔ تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت کا زمانہ جو ہے آج سے تقریباً 450-500 سال پرانا ہے، یعنی آپ 450 یا 500 سال پرانے بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت سید شاہ عبد القادر قادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیجاپور پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے شہزادے بھی موجود تھے، جن کا نام حضرت سید شاہ حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور اس وقت بیجاپور میں جو ہے بہمنی سلطنت کا دور تھا، اور بہمنی سلطنت میں بھی 5 حصے الگ الگ ہو گئے تھے، جو 5 الگ الگ بادشاہ اسے رول کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شاخ جو ہے عادل شاہی ہیں، دوسری شاخ نظام شاہی ہیں، تیسری شاخ جو ہے برید شاہی ہیں، اور چوتھی بیرر شاہی ہیں، اور 5ویں احمد شاہی ہے۔ اور اسی زمانے میں جہاں بیجاپور میں بہمنی سلطنت تھی، وہیں پر وجے نگرا میں، جسے آج ہمپی کہتے ہیں، وہاں پر راجہ کرشنا دیو رائے کا داماد جو تھا، یعنی راجہ کرشنا دیو رائے کا کوئی لڑکا نہیں تھا، تو اس کا داماد ہی اس کا جانشین بنا، جسے تاریخ میں الیہ رام رائے کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں وجے نگرا میں الیہ رام رائے کا بڑا ہی دبدبہ تھا، اور یہاں پر بہمنی سلطنت کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ہم اسی طرح الگ الگ 5 حصوں میں رہیں گے تو یہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور ہم ہار سکتے ہیں۔ تو اس نازک وقت میں جو ہے مدگل ٹاؤن کے ایک قاضی صاحب تھے، جو اس زمانے میں بہت ہی مشہور تھے۔ تو مدگل کے قاضی صاحب نے جو ہے بہمنی سلطنت کے تمام بادشاہوں کو بلوایا اور ایک میٹنگ رکھی، تو اس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور کہا کہ تم لوگ اسی طریقے سے الگ الگ رہو گے تو کوئی بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے اور تمہاری سلطنت جو ہے تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ تم 5 ایک ہو جاؤ، اور ان 5 کو ایک کرنے کے لیے یہ ترکیب لگائی گئی کہ ان 5 میں ایک دوسرے کے گھروں میں شادیاں ہوئیں، کسی نے لڑکی دی تو کسی نے اپنی طرف سے لڑکا پیش کیا، تو ان 5 خاندانوں میں جو ہے آپس میں شادیاں ہوئیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا اور تمام بہمنی سلطنت ایک ہو گئی۔ پھر بہمنی سلطنت اور وجے نگرا کے الیہ رام رائے کے درمیان ایک مشہور و معروف جنگ ہوئی، اور یہ جنگ جو ہے تالی کوٹ نامی ایک علاقے میں ہوئی، اور یہ جنگ تاریخ میں آج بھی بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ اگر آپ گوگل بھی کر کے سرچ کریں تو اس جنگ کے 3 نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک تالی کوٹ جنگ، جسے دی وار آف تالی کوٹ کہا جاتا ہے، اور کنڑا زبان کی تاریخی کتابوں میں اس جنگ کو رکسا کنگڑگی کہا گیا ہے، اور اردو کی تاریخی کتابوں میں اس جنگ کو 2 آب جنگ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ جس جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی تھی اس شہر کے دونوں جانب سے 2 الگ الگ ندیاں بہتی ہیں، ایک تنگا بدرا ندی اور دوسری ہے کرشنا ندی، اور پانی کو فارسی زبان میں آب کہا جاتا ہے، اور یہ ندیاں کیونکہ پانی ہیں اسی لیے اس جنگ کو جنگ 2 آب بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان ہی کی ایک ریاست جس کا نام پنجاب ہے، پنجاب کا نام پنجاب اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہاں پر 5 ندیاں بہتی ہیں، اور اسی نسبت سے پنج آب یعنی 5 ندیاں بہنے کی جگہ، اسی نسبت سے وہاں کا نام بھی جو ہے پنجاب پڑ گیا۔ دوستوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ میں تو آپ کو ایک اللہ کے ولی کی سوانح بیان کر رہا تھا، لیکن اس کے درمیان میں یہ راجہ مہاراجہ اور بادشاہوں کے قصے میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ تو ناظرین، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تالی کوٹ جنگ ہوئی تھی، دی وار آف تالی کوٹ، اس میں بہمنی سلطنت کی طرف سے اس جنگ میں حضرت سید شاہ عبد القادر بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے شہزادے حضرت شاہ حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیثیت راج گرو یعنی ان کے مرشد اور معلم بن کے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور جب اس جنگ نے زور پکڑا تو ان اللہ کے ولیوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے
اور دعا مانگی تھی کہ یا اللہ بہمنی سلطنت کو فتح نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما، اور ان اللہ والوں کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہمنی سلطنت کو جو ہے فتح نصیب فرمائی تھی۔ اس جنگ کے بارے میں آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ دی وار آف تالی کوٹ جو ہے 26 جنوری 1565 عیسوی میں لڑی گئی تھی، یعنی آج سے تقریباً 457 ایئرس پہلے یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اور اسی نسبت سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج سے تقریباً 450 یا 500 سال پرانے بزرگ ہیں۔ بہمنی سلطنت کا ایک بادشاہ جس کا نام نظام شاہ ہے، تو وہ بادشاہ جو ہے حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی عقیدت مند تھا۔ وہ اکثر حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بڑی ہی عقیدت کے ساتھ حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ حضور، میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ کے لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ رشتہ قبول فرما لیں۔ تو حضرت نے یہ رشتہ قبول فرما لیا۔ پھر نظام شاہ کی بیٹی جن کا نام بی بی فاطمہ ہے، اور جو آگے چل کر کے حضرت ماسابی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، تو ان کی اور حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضرت شاہ حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح عمل میں آیا، اور انہی دونوں حضرات سے حضرت گڈے قادر بادشاہ کی اولادیں آج بھی جاری ہیں۔ پھر سلطان نظام شاہ نے حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی گاؤں جاگیر میں تحفے کے طور پر پیش کیے، تو حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ کر تمام جائیداد اور جاگیر کو ٹھکرا دیا کہ ہم اللہ والے ہیں، اور میرا یہاں پر آنے کا مقصد مال اور زر کمانا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہے، ہمیں یہ مال و زر کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر سلطان نظام شاہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے حضرت کی بارگاہ میں بڑی منتیں کی کہ حضور کچھ نہ کچھ تحفہ آپ میری طرف سے قبول فرما لیں، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں لینا چاہتے تو کم از کم میری بیٹی اور داماد کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ آپ قبول ضرور کریں۔ تو حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہلے سے یہ بشارت ہوئی تھی کہ آپ کا آخری مسکن کہاں ہونے والا ہے، تو آپ نے یہ حکم فرمایا کہ ہمارا آخری مسکن جو ہے مکندہ نامی گاؤں میں کرد گڑھ میں ہونے والا ہے، تو تم اپنی بیٹی اور داماد کو وہ زمین جو ہے تحفے کے طور پر پیش کر سکتے ہو۔ تو وہ جو احاطہ جو ہے نظام شاہی کے انڈر ہی میں آتا تھا، تو نظام شاہ نے جو ہے یہ ساری زمین حضرت کو تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ پھر حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں بیجاپور سے روانہ ہوئے، اور یہاں مکندہ شریف میں اپنی بیٹی، داماد اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں، اور کرد گڑھ میں یعنی جہاں پر آج آپ کی مزار ہیں، اس آئی لینڈ میں جب آپ تشریف لانا چاہیں تو بیچ میں ندی تھی، اس کو پار کرنا تھا۔ تو ندی پار کرنے کے لیے آپ ندی کے کنارے پر پہنچے تو وہاں پر ایک ملاح تھا۔ وہ ملاح اپنی ناؤ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ناؤ بھی کچھ اسی طریقے کی تھی جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اسے لوکل بھاشا میں یہاں پر ٹوکرا کہتے ہیں، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے کی کچھ وہ ناؤ تھیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں یہ ندی پار کروا دو۔ تو وہ ملاح کہنے لگا کہ پار کروانے کے لیے پیسے لگیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی مال و زر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی یہاں پر کچھ پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں آپ کو ندی پار نہیں کروا سکتا۔ پھر اللہ کے ولی حضرت سید شاہ عبد القادر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیے۔ حضرت نے جو عمامہ پہنا ہوا تھا، حضرت نے اپنا عمامہ شریف نکالا اور اس ندی میں اپنا عمامہ شریف بچھا دیا۔ پھر اس کپڑے کی مدد سے آپ کے شہزادے اور آپ کے دیگر ساتھی جو ہیں اس ندی کو پار کر کے دوسری جانب پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب یہ روحانی منظر اس ناؤ کے ملاح نے دیکھا تو وہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا اور اپنی قسمت پر افسوس کرنے لگا کہ یہ تو ایک اللہ والے تھے، ان کو میں نے پار نہیں کروایا، میری قسمت پہ افسوس ہے۔ وہ شخص بڑا ہی شرمندہ ہوا اور حضرت سے معافی مانگنے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم بھی اپنا فرض نبھا رہے تھے،
تم بھی یہاں پر پیسہ کمانے کے لیے ہی بیٹھے تھے، لیکن آج جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ آئندہ کسی بھی مسافر کے ساتھ نہیں کرنا۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں وہ تمہیں دیتے ہیں تو لے لینا، اگر کوئی غریب آیا ہے تو اس کو بنا پیسے کے ہی ندی کو پار کروا دینا۔ حضرت نے تقریباً 450 سال پہلے اس ناؤ کے ملاح کو یہ وصیت کی تھی، تو آج بھی اس شخص کے خاندان والوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ مفت میں خدمت کے طور پر اس کو ندی پار کروا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت کی ایک اور کرامت مشہور و معروف ہے کہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ مکندہ شریف گاؤں ہی کے قریب میں بودیال نامی ایک جگہ ہے، جہاں پر ایک کھیت پر حضرت بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، تو اتنے میں ہی زوردار بارش ہوتی ہے۔ وہاں سے چند لوگ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف تو بارش ہو رہی ہے، لیکن جہاں پر حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں، وہاں پر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، یعنی حضرت کے اوپر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت کی یہ کرامت دیکھی تو وہ حضرت کے بڑے ہی عقیدت مند ہو گئے، اور اسی وقت اس زمیندار نے حضرت کو 55 ایکڑ زمین بطور تحفہ پیش کر دی۔ اور جب حضرت مکندہ شریف تشریف لائے تھے تو یہاں آس پاس میں خبیث جنات کا بڑا ہی اثر تھا۔ خبیث جنات جو ہیں لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، ان کے مال و زر لوٹا کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں کو مارا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر تشریف لائے تو حضرت نے ان خبیث جنات سے یہاں کے لوگوں کو نجات دلائی، اور یہاں کے لوگوں کی آپ نے اس طریقے سے مدد بھی فرمائی۔ حضرت سیدنا عبد القادر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرزند حضرت سید شاہ حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت سے نوازا، اور آج بھی آپ کے خاندان میں سلسلہ قادریہ کی خلافت جاری و ساری ہے۔ ناظرین، حضرت سید شاہ عبد القادر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی سید ہیں، اور آپ کا شجرہ طریقت اور آپ کا شجرہ نسب، یہ دونوں چیزیں درگاہ شریف پر ہی لگائی گئی ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہے جب درگاہ شریف آپ جائیں اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ ابھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے آپ آسانی کے ساتھ یہ سارا شجرہ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت سید شاہ عبد القادر قادری المعروف گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 15 شعبان کو ہوا تھا، اور آپ کا عرس شریف جو ہے ہر سال فیبروری کے مہینے میں جو بھی اسلامی مہینہ آتا ہے اس مہینے کی 15 تاریخ کو منایا جاتا ہے، یعنی فروری کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں جو بھی چاند کی 15 تاریخ ہوگی اسی تاریخ میں عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر چند مہینوں تک پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ندی کے درمیان میں یہ درگاہ شریف موجود ہیں، تو موسم کے حساب سے فیبروری کے مہینے میں سب سے بہتر موسم ہوتا ہے، اور جتنے بھی زائرین آتے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ یہاں پر زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جب پانی بھر جاتا ہے زائرین کو یہاں پر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے درگاہ کے تمام ذمہ داران مل کر کے ہر سال فیبروری کے مہینے میں چاند کی 15 تاریخ کو یہاں کا عرس شریف مناتے ہیں۔ آپ کے وصال کو سینکڑوں سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن سینکڑوں سالوں سے ہزاروں لاکھوں عقیدت مند آپ کی بارگاہ میں بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، اور جو بھی نیک و جائز مرادیں لے کر کے اس درگاہ شریف پر حاضری دیتے ہیں، تمام کی اللہ تبارک و تعالی منتیں مرادیں حضرت کے صدقے سے پوری فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کی بھی کوئی منت یا مراد ہے تو سچی عقیدت کے ساتھ اس درگاہ شریف پر حاضری دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سید شاہ عبد القادر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ان دونوں مزارات میں سے کون سی مزار کس کی ہے؟ تو لیفٹ سائڈ میں جو مزار آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ اونچائی میں تھوڑی سی کم ہے، یہ مزار شریف ہے حضرت سید عبد القادر قادری المعروف گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور رائٹ سائڈ میں جو مزار شریف ہے جو کہ اونچائی میں تھوڑی سی زیادہ ہے، یہ حضرت گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سید شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ درگاہ شریف کے باہر میں قبرستان میں جتنی بھی مزارات ہیں یہ حضرت کے خاندان والوں کے مزارات ہیں۔
ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو آپ بھی ہمارے درگاہ شریف کے ہر سفر میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ آپ ہمارے اس چینل وی لو اسلام کو جوائن کر سکتے ہیں اور وی لو اسلام کے ممبر بن کے وی لو اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں۔ آپ کو ہر مہینہ 89 روپیز پے کرنا ہوگا، جو آپ کو اسکرین پر آپشن نظر آ رہا ہے جوائن بٹن، اس کو کلک کریں اور وی لو اسلام چینل کے آپ ممبر بنیں، اور آپ کی اس سپورٹ کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اور بھی درگاہوں کے سفر کے لیے روانہ ہوں گے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ درگاہ شریف کی زیارت اور یہاں کا یہ خوبصورت منظر کیسا لگا آپ کو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور جب بھی آپ کو موقع ملے اس درگاہ شریف میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ درگاہ شریف جب یہاں پر آئیں تو صرف اور صرف حاضری کی نیت کے لیے آئیں، جو بھی آپ کی منتیں مرادیں ہیں پریشانیاں ہیں اس کو دور کروانے کے لیے آئیں، اور حضرت کے صدقے سے دعا کریں۔ یہاں پر آ کر کے پکنک کرنے کے لیے فیملی کے ساتھ آ کر کے یہاں پر کھیل کود کرنا یہ ہرگز نہ کریں۔ آپ کو اگر یہ نیت، دونوں نیتوں کے ساتھ اگر آپ آئیں گے، گھومنا بھی ہو جائے گا، حاضری بھی ہو جائے گی، حاضری یہ آپ کی بالکل بیکار جائے گی، کیونکہ آپ کو یہاں پر آ کر کے یہ بیعت بھی کرنے سے بہت زیادہ عذاب ملے گا، کیونکہ اللہ والوں کا دربار ہے، یہاں پر با ادب رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر اگر فیملی کے بھی ساتھ آئیں تو بچوں کو یہی تعلیم دے کہ درگاہ شریف میں آئیں، ادب کے ساتھ آپ کا یہاں پر معاملہ ہونا چاہیے، تو یہاں پر کھیل کود ہرگز نہ کریں اور با ادب حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ درگاہ شریف آنے کا لوکیشن میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس دربار میں حاضری دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔